السلام علیکم دوستو، میں ہوں خالد معین اور آپ دیکھ رہے ہیں ادب و فنون نامہ۔ آج ادب و فنون نامے میں ہم کراچی کے ایک فراموش کر دیے جانے والے بہت خوبصورت شاعر، بہت جمالیاتی شاعر، ان کی غزلیں ہوں، ان کی نظمیں ہوں، سب کمال ہیں۔ بدقسمتی یہ رہی کہ ان کا کوئی مجموعہ کلام سامنے نہیں آ سکا۔ اب ان کے انتقال کو بھی خاصا عرصہ گزر گیا، اب بھی کوئی امکان نہیں ہے ان کا مجموعہ سامنے آ سکے گا۔ اے کاش کہ ایسا ہو سکے۔ بہت فعال رہے اس کراچی میں، کراچی کی ادبی زندگی میں، کراچی کی ادبی سرگرمیوں میں انہوں نے بہت مرکزی کردار ادا کیا۔ ایک بہت محبتی شخصیت، ایک ایسی شخصیت جو اپنے سینئرز کی بہت زیادہ عزت کرتے رہے، اپنے ہم عصروں کے ساتھ ایک محبت آمیز رویہ رکھتے رہے اور اپنے جونیئرز کے ساتھ بہت شفقتیں برتتے رہے۔ لیکن کیا آج کی نوجوان نسل جو کراچی میں موجود ہے، یا لاہور میں موجود ہے، یا ملتان میں موجود ہے، یا فیصل آباد میں موجود ہے، یا اسلام آباد میں موجود ہے، یا ہمارے سندھ میں حیدرآباد میں جو موجود ہے، لاڑکانے میں موجود ہے، شہداد پور میں موجود ہے، سانگھڑ میں موجود ہے، کیا وہ اس شخصیت سے واقف ہیں، اس شاعر سے واقف ہیں؟ دوسری بدنصیبی یہ ہے کہ ان کا کلام سوشل میڈیا پہ کہیں دستیاب نہیں ہے۔ کچھ قریبی احباب کی یادداشتوں میں کچھ شعر یقیناً ان کے موجود ہیں۔ اس پراسراریت کو میں ختم کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ جو سارا ذکر خیر ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے ایک زبردست شخصیت اور شاعر حسنین جعفری کا۔ حسنین جعفری سے میری پہلی ملاقات بہت ڈرامائی انداز میں ہوئی۔ ان دنوں میں ہم کچھ دوستوں کے ساتھ سندھ کے گاؤں، دیہاتوں اور شہروں کو دیکھنے کے لیے ایک سفر پر روانہ ہوئے تھے، اور پھر ہم گھومتے پھرتے مختلف شہروں میں اور دیہاتوں میں اور گاؤں کا ایک تجربہ کرتے ہوئے، ایکسپیرینس کرتے ہوئے، ان کی خوبصورتیاں دیکھتے ہوئے، اور وہ جو بھی کچھ وہاں موجود تھا اس کو دیکھتے دیکھتے ہم سانگھڑ آ گئے۔ سانگھڑ اکبر معصوم کا شہر۔ اکبر معصوم سے غالبانہ ملاقات تو تھی، براہ راست یہ پہلی ملاقات تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں اکبر معصوم سانگھڑ کے بازار میں ایک ان کی شاپ تھی جس میں گھڑیاں تھیں، جو وال والی گھڑیاں ہوتی ہیں یا ویسے، اچھی بڑی دکان تھی، اور وہ چلاتے تھے اکبر معصوم۔ اکبر معصوم کا نام یقیناً ایسا ہے جو شعر و ادب کی دنیا میں غیر معروف نہیں ہے۔ وہ بہت زبردست شاعر رہے۔ بعد میں کچھ اور کاروبار بھی کیے انہوں نے۔ تو سانگھڑ میں جب ہم پہنچے تو انہوں نے بتایا، اکبر معصوم نے بہت ساری باتیں ہوئی، تو انہوں نے کہا آج آپ لوگ یہاں سے مت جائیں، آج یہاں سانگھڑ میں ایک مشاعرہ ہے اور کراچی کے بہت سارے شاعر یہاں آ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس مشاعرے میں بطور شاعر شریک نہیں ہوں گے، البتہ وہ سننے کے لیے ضرور آئیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ منتظمین سے کہلوا دیتے ہیں وہ آپ ضرور مشاعرہ پڑھیں۔ تو جب ہم رات میں مشاعرہ گاہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ 200-250 کے قریب لوگ ہیں سامعین، اور صدارت عبید اللہ علیم کی تھی۔ جی ہاں، عبید اللہ علیم آئے ہوئے تھے، ان کی صدارت تھی، اور اس کے ساتھ صابر ظفر تھے، اس میں حسنین جعفری تھے، اس میں احمد نوید تھے، اور چند شاعر اور تھے۔
تو وہ ایک بڑا زبردست مشاعرہ ہوا. سامعین جس والیانہ انداز میں سن رہے تھے مشاعرہ اور داد دے رہے تھے وہ بہت قابل دید منظر تھا. جب میرا نام پکارا گیا تو ظاہر ہے کہ کراچی کا حوالہ بھی آ گیا. تو اسٹیج پر موجود یہ سب شعراء انہوں نے چونک کر دیکھا اور میں گیا, کوئی شعر پڑھے میں نے, اور اس کے بعد میں سامعین میں آ گیا. تو جب مشاعرہ ختم ہوا تو پھر سب سے ملاقات ہوئی. صابر ظفر ایک واحد شاعر تھے ان سب میں جن سے میری ملاقات اس سے پہلے سے تھی. عبید اللہ علیم سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی, احمد نوید سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی, اور حسنین جعفری سے بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو میں جب جا کے ملا تو سب سے زیادہ محبت سے, اپنائیت سے اور پیار سے ملے حسنین جعفری. انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں ہوتے ہو اور تم نے اچھے شعر سنائے, تو ملاقاتیں ہونی چاہیے, ہم کراچی میں رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے واقف نہیں ہیں. اس کے بعد پھر کچھ تبادلہ ہوا فون نمبرز کا, اور پھر ایک روز حسنین جعفری, طارق روڈ پہ اس زمانے میں ہمارا ڈیرا تھا, بہت سارے دوست آتے تھے, تو حسنین جعفری ڈاکٹر ارشد جاوید رضوی کے ساتھ آئے. کیفے ایرانیان میں ہماری بیٹھک ہوئی, اور پھر وہ بیٹھک اور وہ ملاقات پھر بہت ساری ملاقاتوں میں تبدیل ہو گئی, بہت ساری محبتوں میں تبدیل ہو گئی. ہم ان کا بہت احترام کرتے تھے جو نوجوان شعراء تھے, اور وہ ایک دست شفقت والا, دوستی کے ساتھ, پیار کے ساتھ لوگوں کو متعارف کرانا, لوگوں کو شعر آگے پہنچانا. اور پھر کیفے انٹرنیشنل, وہ انکم ٹیکس میں جاب کرتے تھے تو پھر وہاں بہت آنا جانا رہا. کیفے انٹرنیشنل ایک ایسی جگہ تھی جہاں بہت سارے شعراء آتے تھے, عبید اللہ علیم بھی آتے تھے, نصیر الرابی بھی آتے تھے, صابر ظفر بھی آتے تھے, اور جو 80 کی دہائی ہے اس کے تو سارے ہی شعراء کم و بیش وہاں آتے تھے. کچھ یونیورسٹی کے نوجوان شعراء بھی تھے جن میں ڈاکٹر فیاض بھی, جو اب ڈاکٹر ہیں, اس زمانے میں زمانہ طالب علمی میں تھے, وہ بھی باقاعدگی سے آتے تھے. انیق احمد جو اب بہت معروف ہو چکے ہیں مذہبی اسکالر کے طور پر, وہ بہت دیوانگی کی حد تک شعر و ادب سے جڑے ہوئے تھے. شعر نہیں کہتے تھے لیکن مستقل آتے تھے. تو یہ ایک بہت زبردست صورتحال تھی. جب یہ نشستیں بہت زیادہ بڑھنے لگیں اور احباب نے محسوس کیا کہ اس کو ایک باقاعدہ شکل دی جائے, تو پھر نشست کا قیام عمل میں آیا. نشست ایک ایسی ادبی تنظیم تھی جو 80 کی دہائی کے شعراء اور اس کے بعد کے شعراء اور کچھ سینئر شعراء کے ساتھ مل کر بنائی گئی, اور اس کے سیکریٹری حسنین جعفری رہے. تو حسنین جعفری سے بہتر کوئی انتخاب ہو بھی نہیں سکتا تھا. اصل میں تو انہوں نے ہی سب کو جوڑا ہوا تھا اپنی محبتوں کے حصار میں. تھے وہ سانولے سلونے, لیکن ایک پرکشش شخصیت ضرور تھے وہ. احمد نوید اس زمانے میں بتدریج ترقی کی منزلیں طے کر رہے تھے, اور بہت زیادہ دونوں کے درمیان محبتیں, دوستی اور بھائی تھے ظاہر ہے. تو وہ دور ہم نے دیکھا. احمد نوید بھی ایک متاثر کن شخصیت رہے ہم سب شعراء کے لیے جو ہم بعد میں آ کے اس کارواں میں شریک ہوئے. عارف امام بھی تھے اس میں, جاوید صبا بھی تھے, شاہد حمید بہت قریب تھے, ایک زبردست شاعر تھے اور بہت متحرک شخصیت تھے. رہتے ملیر میں تھے لیکن وہ روز چکر لگاتے تھے انکم ٹیکس کا, اور گھنٹوں وہاں رہتے تھے, اور جو نئے لوگ آتے تھے ان سے بھی محبت. اجمل سراج سے بھی وہی ملاقات ہوئی ابتدائی, اور پھر ملاقاتیں بہت ساری ہوئی. اجمل سراج سے تو ایک جاری ہو گئی جو ان کی وفات تک جاری رہی. تو حسنین جعفری کی جو یہ ادبی تنظیم تھی نشست, جس میں سارے نوجوان شعراء شریک تھے, اس کی نشستیں کہاں ہوتی تھیں؟ اس کی نشستیں ہوتی تھیں آرٹس کونسل میں. یہ دور ہے, یہ دور ہے آرٹس کونسل کا جو ویرانی کا دور کہا جا سکتا ہے. 6-7 بجے مین گیٹ بند ہو جاتا تھا. یاور مہدی اس وقت سیکرٹری تھے آرٹس کونسل کے, یا صدر تھے, جو سالہ سال رہے. وہاں نشستیں ہوتی تھیں, اور فوڈی فوڈ ایک ہوٹل کھل گیا تھا جہاں نوجوان جوڑے ڈیٹ مارنے کے لیے آیا کرتے تھے.
لیکن ہم سب 40-50 کے قریب دیوانے جمع ہوتے تھے، تنقیدی نشستیں ہوتی تھیں جس میں کوئی غزل رکھی جاتی تھی کسی کی، اس پر گفتگو ہوتی تھی، کوئی افسانہ رکھا جاتا تھا، کوئی مضمون رکھا جاتا تھا اور اس پر گفتگو ہوتی تھی. تو یہ بہت ایک زرخیز دور تھا اور بہت چرچا اس کا ہوا، نشست کا ایک نوٹیسیبل صورتحال ہوئی. اس کے علاوہ ایک کریٹو سرکل بھی تھا، اس میں بھی حسن جعفری انوالو تھے. اب اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے شروع کی کریٹو سرکل. اس میں عقیل عباس جعفری کا بھی یہ دعویٰ ہے، جاوید صبا بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شروع کی، سہیل احمد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شروع کی. لیکن وہ بھی ایک اچھی تنظیم تھی جس میں خود حسن جعفری بھی بہت فعال کردار ادا کر رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ ان کے مدعو کرنے پر ہی میں ایک گھر میں، ایک بڑے ڈرائنگ روم میں نگار صاحبائی کے ساتھ ایک شام کی گئی. بہت زبردست شام ہوئی. نگار صاحبائی صاحب نے اپنے گیت سنائے، بہت زبردست ترنم سے سنائے، کمال انداز میں سنائے، محبت سے سنائے. اس کے علاوہ رسد چغتائی کو بھی تفصیل سے اسی کریٹو سرکل کی ایک شام میں میں نے سنا. اس کی نظامت بھی میں سمجھتا ہوں کہ حسن جعفری ہی کر رہے تھے اور مختصر انداز میں وہ بات کرتے تھے اور پھر شاعر اپنا کلام سناتا تھا، گھنٹہ سوا گھنٹہ. بہت زبردست. محبتیں بڑھتی رہیں، چیزیں چلتی رہیں. بہت اچھا دور، خوبصورت دور، وحشتوں کا دور، قربتوں کا دور، محبتوں کا دور. بہت سارا وقت میں نے حسن جعفری کے گھر پر بھی گزارا. مشاعروں میں جاتے تھے تو رات ہو جاتی تھی تو وہ روک لیتے تھے. اور انچولی میں اس وقت ان کا گھر تھا اور وہ تیسرے فلور پر غالباً ان کا گھر تھا اور اس گھر کے سامنے ایک گیلری تھی. وہ گیلری جو ہے وہ مسکن ہوتا تھا، مہمان جو دوست ہوتے تھے وہیں بستر لگ جاتا تھا، گفتگو ہوتی تھی. اول تو ساری رات گفتگو میں ہی گزر جاتی تھی، چائے آتی رہتی تھی، سگریٹیں چلتی تھیں اور ایک ہنگامہ ہوتا تھا. اور ایک کیفے منان تھا اسی انچولی میں، جہاں بیٹھک ہوتی تھی گھنٹوں کی اور اس میں بھی احباب آ جاتے تھے. خورشید عالم سے بھی وہی ملاقات ہوئی اور بہت اس وقت وہ چمکدار انداز میں شعر کہہ رہے تھے. اب بھی کہتے ہیں، کہتے کم ہیں لیکن بہت زبردست. تو ان کی جو دوستی تھی وہ احمد نوید اور پلس حسن جعفری دونوں ہی سے تھی. اور جانے کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے، کہاں کہاں سے بیٹھکیں ہوتی تھیں اور گفتگو کے سلسلے، شعر و ادب، کتابیں کون سی پڑھی ہیں اس پر گفتگو ہوتی تھی. حسن جعفری جب مشاعروں میں جاتے تھے تو بہت اہتمام کر کے جاتے تھے. نہا دھو کے نیا لباس، کرتا اور شلوار پہن کے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ پان بھی کھاتے تھے مشاعرے میں جانے سے قبل، اور گولڈ لیف کا پیکٹ ان کے پاس ہوتا تھا ہمیشہ، وہ سب کو پیش بھی کرتے تھے. اور زبردست ایک انداز تھا ان کا. اور ایک موٹر سائیکل تھی ان کے پاس. وہ موٹر سائیکل ایسی تھی جو وہ کہیں بھی کھڑی کر سکتے تھے، اس لیے کہ یہ امکان موجود نہیں تھا کہ اس کو چرا لیا جائے گا. دوسرا یہ کہ وہ دور بھی ایسا نہیں تھا کہ اس میں موبائلز تو آئے نہیں تھے. اس دور میں سوشل میڈیا کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. ٹیلی فون بھی بہت کم جگہوں پر تھے. تو وہ بائک ایسی تھی کہ چلتی تھی، یہی اس کا کمال تھا، اور خوب چلتی تھی. 3 لوگ بھی بیٹھ جاتے تھے ان کے ساتھ، 2 لوگ بھی بیٹھ جاتے تھے اور وہ بڑے مزے میں چلاتے تھے موٹر سائیکل. بڑا خوبصورت وقت. اور پھر وہاں کیفے انٹرنیشنل میں بیٹھکیں، وہاں کھانا بھی ہوتا تھا اور چیزیں. وہ سارا برڈن بھی حسن جعفری برداشت کرتے تھے. کچھ ان کے احباب تھے، اس میں الیاس شاکر خاص طور پر، اور بھی کچھ احباب تھے بیئر کرتے تھے. کچھ جو ہم لوگ موجود ہوتے تھے کچھ وہ بھی بیئر کر لیتے تھے. چونکہ روز کی محفل تھی تو کتنا برڈن ڈالا جا سکتا تھا حسن جعفری پر. شاعری ہوتی تھی، تازہ غزلیں کس نے کہی ہیں وہ غزلیں سنائی جاتی تھیں. پھر حسن جعفری سے سنی جاتی تھیں غزلیں. اگر احمد نوید آئے ہوئے ہیں تو ان سے سنی جاتی تھی، اور جو مہمان شعراء آتے تھے سینئر ان سے بھی سنی جاتی تھی. تو بڑا ایک جذباتی تعلق اس زمانے میں پیدا ہو گیا تھا سب کا ایک دوسرے کے ساتھ. اور جو محبتیں اور احترام تھا اور خوبصورتیاں تھیں
اس کا کوئی جواب نہیں. میں اب سوچتا ہوں کہ کیا وہ رفاقتیں تھیں، کیا محبتیں تھیں، کیا اپنائیتیں تھیں، اور کیا جنون تھا، اور ایسا نشہ تھا، طاری تھا سب پر. رفاقتیں کیا میں نے کوشش کی ہے کہ تمام جو ہمارے سینئرز تھے 80 کی دہائی کے یا بعد کے تھے یا 7 کے تھے، وہ سب کا کوئی چھوٹے خاکے اور شعر ان کے دیے جائیں، اور بعد کی نسل کو بھی کور کرنے کی کوشش کی. تو حسین جعفری کہاں، میں سوچتا ہوں اکثر کہ کہاں سے ٹوٹ پھوٹ کا آغاز ہوا اور کہاں سے یہ محبتیں اچانک کسی حد تک کشیدگی یا دوری میں تبدیل ہوئیں. وہ ایک لمحہ تھا جس میں ایک پروگرام ہوا، آرٹس کونسل میں ہی کیا گیا، اور ایک بڑا پروگرام تھا نشست کے زیر اہتمام. یہ پروگرام تھا، لندن سے ایک افسانہ نگار آئی تھی، غالباً ان کا نام فیروزہ جعفر تھا. اس کی صدارت عبید اللہ علیم نے کی تھی، اور اس میں احمد حمیش بہت انوالو تھے، انہوں نے مضمون بھی پڑھا تھا. حسین جعفری نے یہ پروگرام بعد میں معلوم ہوا کہ اپنے رفقا کی اجازت کے شاید بغیر، کیونکہ وقت کم تھا، انہوں نے کر لیا. وہ سارا اہتمام بھی ہوا، پیسہ بھی اس پہ خرچ ہوا، جو ظاہر ہے کہ فیروزہ جعفر نے ہی ادا کیا ہوگا یہ سارا سلسلہ. تو جب یہ پروگرام ہو گیا، بہت کامیاب پروگرام تھا، 100 سے زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے. یہ جو پارکنگ ہے آرٹس کونسل کی، وہاں قناتیں لگا کر یہ پروگرام ہوا، اسٹیج بنایا گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ پھر کیا ہوا اس کو میں دہراؤں گا. یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر پروگرام کے دوسرے حصے میں مزید بات کرتے ہیں. حسین جعفری کون تھے؟ حسین جعفری کے ساتھ کیا مسائل تھے؟ حسین جعفری کیوں گمنام ہوئے؟ حسین جعفری اب کیوں کراچی کے، کیا پورے پاکستان اور ادب کے اجتماعی حافظے سے اتر گئے اور کہیں کہیں موجود ہیں پوری آب و تاب کے ساتھ؟ تو اس پر بات کرتے ہیں ایک وقفہ لے کر. یعنی وقفہ ایسا ہے کہ ممکن ہے 2 دن لگ جائیں، ممکن ہے 3 دن لگ جائیں، لیکن حاضر ہوتے ہیں. یہاں خالد میں ان کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. خدا حافظ.